رہنماؤں کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ ہم دلیل کے قائل ہیں، جذبات کی بجائے قانون کی بات کرتے ہیں۔ قادیانیت کے خلاف پاکستانی قوم نے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ اس فتنے کے خلاف ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلہ قادیانیت میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کی ہے، اور اس پوری جدوجہد کے بعد ہمارے آئین میں قادیانیت کے بارے میں ایک بالکل واضح اور کلیئر فیصلہ موجود ہے۔ تو آج ہم اس لیے سپریم کورٹ آئے تھے کہ ہمارے چیف جسٹس کے کسی لفظ سے ابہام پیدا نہ ہو، کسی فیصلے سے ان کے لیے دوبارہ راستے کھلنے کا امکان پیدا نہ ہو۔ انہوں نے خود ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا۔ اس پریس ریلیز کو بھی ہم نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ انہوں نے دعوت دی کہ اگر دینی اور مذہبی اور پاکستان کے اہل علم آ کر اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے ہم آج سپریم کورٹ آئے ہیں۔ انہوں نے 3 ہفتے کا وقت دیا، مختلف اداروں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ خوشی تو یہ ہوتی، اچھی بات تو یہ ہوتی کہ آج ہی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر ہی لیتے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے قوم کو ایک خوشی کا پیغام دیتے، لیکن انہوں نے بہرحال مزید اداروں کو، مزید شخصیات کو، وکلاء کو سننے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لمحے پھر آئیں گے، اور پوری قوم کو اطمینان دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ کیس ہر صورت میں جیتیں گے۔ یہ 2.25 ارب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین سے محبت کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہر پاکستانی ان دنوں ایک بہت بڑے پریشانی سے گزرا ہے، اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر عاشق رسول اور ہر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جذبات اور احساسات کے معراجوں پر ہوتا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی فساد ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک پرامن دلیل کے اور قانون اور قرآن اور سنت کے رہنمائی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اپنے وکیل جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں نہ صرف جماعت اسلامی کی بلکہ 25 کروڑ عوام کی بہترین ترجمانی کی۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ کیس بہت لمبا نہیں چلے گا، اور آئندہ تاریخ میں یہ فیصلہ ہر صورت میں قوم اور امت کے جذبات اور احساسات کے مطابق حل ہوگا۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری یہی توقع ہے کہ 25 کروڑ عوام کو آزمائش میں نہ ڈالیں، 25 کروڑ عوام کی بات کو سنیں، اور ان سے یہی توقع ہے، ان کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن ان کی الفاظ اور فیصلے سے جو ابہام پیدا ہوا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے خود ہی آگے بڑھے اور قوم کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ صاحب یہ بتائیے گا کیا پیراگراف 9 کو ہی آپ چیلنج کریں گے یا پورا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا؟ نہیں، ہم نے تو بنیادی طور پر پیراگراف 6 سے 10 تک ان تمام پیراگرافز کو چیلنج کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ نہیں تھی چیزیں، اور وہ اور پھر جو اس میں قرآن کی آیات جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اس کا اس ساری سچویشن میں کوئی تعلق نہیں بنتا۔
تو ہم نے اس سارے آسپیکٹ کو چیلنج کیا۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا اس میں غلطیاں اور ابہام تھا، تو اس کے بعد جو ہے کیا کوئی سزا ایسی بھی بنتی ہے کہ جائے گی اگر ایسا فیصلہ کیا دیا؟ نہیں دیکھیں، یہ ریویو جو ہے یہ آئینی ایک ریمیڈی ہے، اور آئین میں یہ رکھی اس لیے گئی ہے کہ اگر پراپر اسسٹنس نہ ہوئی ہو جج صاحبان کی، یا ان کو کوئی چیز سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی آرڈر دے دیا گیا ہو تو وہ اس کو کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ اس میں سزا وغیرہ والا کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ علمی معاملہ ہے۔ ہاں جی، انہوں نے خود ہی کرنی ہے۔ آپ جورسٹ رہے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، اس کیس کے اندر ریٹروسپیکٹو ایشوز کے اندر ایک معاملہ سامنے آیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریٹروسپیکٹو چیز میں جا کر ایک جرم ہوا ہے کسی اور سال میں اور ایف آئی آر کر رہی ہے کسی اور سال کے اندر، تو یہ فیصلہ درست نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں اب اس میں بنیادی طور پر وہ جو فیصلہ ہے نا 6 فروری کا، اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید یہ فرد واحد کے خلاف کیس ہے، ویئر ایز وہ بہت سارے لوگوں کے خلاف کیس ہے، پرنٹر کے خلاف کیس ہے، پبلشر کے خلاف کیس ہے، اس پریس کے آنر کے خلاف کیس ہے، پھر جو ان چیزوں کو اون کرتا ہے ان کے خلاف کیس ہے۔ ان پہ تو 211 کا جو قانون ہے دفعہ 7 اس کا اطلاق تو ہوتا ہے، اور ہم یہی کورٹ کی معاونت کرنا چاہ رہے ہیں کہ درخواست ضمانت کسی کی ہونا یا نہ ہونا وہ ایشو نہیں ہے، لیکن جو ریزننگ دی گئی ہے کسی کو بیل گرانٹ کرنے کی، وہ ایسی ہے جس طرح کو کسی بھی کوئی اس کو استعمال کر کے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے تمام لوور کورٹس ہائی کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے، اب اس کو بنیاد بنا کر ہر کوئی اپنے لیے یہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، یہ ہے بنیادی طور پر فرق۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پردہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ قدرت ہر وقت بر وقت۔